کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی برادری سرگرم ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کشیدگی سے گریز کرنے، تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کویت کا کہنا ہے کہ دونوں ملک تحمل اور برداشت کا دامن تھامیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی سامنے آ چکی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بھارتی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا رسپانس اور رد عمل تیار ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ کے مطابق ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہم ہر صورت پاکستان کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی صورت میں ہم بھارت کو فضا سے زمین تک ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ حملہ کہاں ہوگا یہ بھارت کا انتخاب ہے، آگے کہاں جانا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام حملے میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا پردہ چاک کرتے ہوئے تکنیکی نکات کی نشاندہی کر دی اور بتایا کہ واقعے کے بعد جتنی تیزی سے الزام لگا اور اقدامات ہوئے اسے سب عیاں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پہلگام واقعے کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے کہ کم از کم 30 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے ہو اور تھانے جا کر ایف آئی آر درج کی جائے اور پھر پولیس واپس وقوع پر آ جائے۔ ایف آئی آر کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ بھارت نے 10 منٹ کے اندر ہی واقعے اور ملزمان کا تعلق پاکستان سے جوڑا، جو اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ اس واقعے کے ذریعے مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اور تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے انتہائی اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو او آئی سی گروپ کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستانی مشن کے مطابق او آئی سی اراکین نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے اپنی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے انتہائی اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے، جو کہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ او آئی سی اراکین نے زور دیا کہ سفارت کاری کے ذریعے کشیدگی ختم کی جائے اور مسائل کی جڑوں کو ختم کیا جائے، جس میں جموں کشمیر کے تنازع کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور او آئی سی کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل بھی شامل ہے۔ اپڈیٹ کریں گے وزیر داخلہ محسن نقوی سے۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے خالد مقبول صدیقی کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ بھارت کے ہیجان انگیز بیانات جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ مسلح افواج کے ساتھ دفاع وطن کے لیے تیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارت کو تباہی کے راستے کا انتخاب بہت مہنگا پڑے گا۔ سیاسی اکابرین بھارت کی ممکنہ جوہریت کے قومی ایشو پر متحد ہیں، بھارت کسی بھول میں نہ رہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی ٹرمپ انتظامیہ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے اور پائیدار امن قائم کرنے کا مقصد خوشائند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا بغیر ثبوت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بدنیتی پر مبنی ہے۔ پاکستان لڑنا نہیں چاہتا، وقار کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ سفیر پاکستان نے خبردار کیا کہ موجودہ حالات میں کشمیر کا تنازع دو جوہری طاقتوں کے درمیان سب سے بڑا فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کو غیر منطقی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے۔ پہلگام واقعے کو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔
खबर देंगे, वफाकी हुकूमत ने आवाम को थोड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 254.63 रुपए से कम होकर 252.63 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 258.64 रुपए लीटर से कम करके 256.64 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज तक होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यौम मजदूर पर मुल्क भर में आज आम तातील है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में है और मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम काम करने में मशगूल है। आलमी यौम मजदूर इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि मजदूर की हालत में बेहतरी लाने में कोई कसर उठाई ना जाए। देखना तो ये भी होगा कि हमारे जैसे ममालिक में मजदूर के हालात में कोई बेहतरी भी आई है या नहीं। आलमी यौम मजदूर की हकीकत अमरीकी शहर शिकागो से उभरी है। यह 1886 को 1 मई का वाक़या है, जब शिकागो के मजदूर सरमायादारों और सनतकारों की जानिब से इस्तेहसाल पर सड़कों पर निकल आए, लेकिन इस दौरान उनके मुतालबात सुनने के बजाय उल्टा पुलिस ने उन मजदूरों के जुलूस पर फायरिंग कर दी, जिससे सैकड़ों मजदूर जाम बहक हो गए। यही काफी नहीं था, बल्कि उस जुलूस के दीगर गिरफ्तार दर्जनों मजदूरों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। इस वाक़े की याद में आज और शिकागो के मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस आलमी यौम मजदूर के मनाने का आगाज पाकिस्तान में 1973 में बानी PPP जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ था। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मजदूरों की खुद मुख्तारी, मुनसिफाना उजरत, महफूज माहौल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहर्रिक है। मजदूर हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर, सनतों, ज़राअत और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र है। हमारी कौमी तरक्की मेहनत कशों की मेहनत और किरदार के मरहून मिन्नत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम मजदूर पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान अपने मेहनत कशों के लिए रोजगार के हुसूल के दौरान महफूज, सेहतमंद और बावकार हालात को फरोग़ देने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करता है। हमारी मेहनत कश अफराद क़ुव्वत हमारी कौम की तरक्की और हालात से निमटने की हमारे इस्तेदाद के पीछे असल मुहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने कहा, मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन में दर्ज है और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी कन्वेंशन के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है, जिसका पाकिस्तान बतौर एक जिम्मेदार दस्तखत करंदा मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और आज़ादी इजहार के अलमदार होने के दावेदार भारत ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मारूफ पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिन अदाकारों के अकाउंट्स पर भारत में पाबंदी लगाई गई है, उनमें अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सज्जल अली और अदाकारों गुलकार अली जफर और इमरान अब्बास शामिल हैं। उनके अलावा दीगर मजीद पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक किए गए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया है। अमेरिकी दिफाई मुआहदे करने वाले इदारे डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहदे की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया है। डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी के मुताबिक मुआहदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल हैं। दिफाई मुबस्सिर का कहना है कि मुआहदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि मुआहदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त का सामना। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन के बड़े मार्जिन से मात दे दी। लाहौर में खेले गए इवेंट के 19वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 210 रन की ताकुब में 121 रन पर ढेर हो गई। यूनाइटेड की जानिब से आंद्रे हाउस 41 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 4, सिकंदर रजा ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ आफरीदी और टॉम किरण ने एक एक विकेट
وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز اسکور کیے۔ قلندرز کی جانب سے فخر زمان 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سکندر رضا نے 39 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ ڈیرل مچل 28، محمد نعیم 25، عبداللہ شفیق نے 22 رنز بنائے۔ سیم بلنکس 17 گیندوں پر 38 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔ یونائیٹڈ کی جانب سے عماد وسیم اور جیسن ہولڈر نے 2-2 اور بین ڈوارشوئس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ بہترین آل راؤنڈر پرفارمنس پر سکندر رضا کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے 19ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کے فاسٹ بولرز شاہین آفریدی اور حارث رؤف نے ٹی 20 کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ شاہین آفریدی اور حارث رؤف دونوں نے ٹی 20 کرکٹ میں اپنی 300 وکٹیں مکمل کر لی ہیں۔ شاہین آفریدی نے کیریئر کے 216ویں اور حارث رؤف نے 228ویں میچ میں 300 وکٹیں مکمل کی۔ شاہین آفریدی ٹی 20 کرکٹ میں 300 وکٹیں مکمل کرنے والے تیز ترین پاکستانی بالر بن گئے ہیں۔ شاہین آفریدی نے 216 میچز میں یہ کارنامہ انجام دیا، جبکہ 228 میچز میں 300 وکٹیں مکمل کر کے حارث رؤف دوسرے تیز ترین پاکستانی بالر بنے۔ اس سے قبل محمد عامر اور وہاب ریاض کے پاس مشترکہ طور پر یہ اعزاز تھا۔ وہاب ریاض اور محمد عامر نے 256 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔